شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرزین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مبارک حویلی موچی گیٹ میں، جہاں پر جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ماتمی جلوس جو کہ یکم محرم الحرام سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جاری رہتے ہیں۔ ان کی ایک اپنی تاریخ ہے کہ کس طرح سے صدیوں سے یہاں پر جلوسوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ماتمی جلوسوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ مرکزی جلوس جو ہے وہ نثار حویلی سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر یوم عاشوراء کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے اپنے اس ولاگ میں آپ کو دکھایا جائے کہ یہاں پر کون کون سی امام بارگاہیں اور حویلیاں موجود ہیں۔ ان کی ایک اپنی ہی تاریخ ہے اور یہاں پر جو یکم محرم الحرام سے ہیپننگز شروع ہو جاتی ہیں، سبیلوں کا اہتمام شروع کر دیا جاتا ہے، لنگر خانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ ولاگ کا ہو رہا ہے آغاز، اور یہ ولاگ میں نے ریکارڈ کیا تھا 3-4 دن پہلے سے، اور یہ ہے جی اندرون جو ہے موچی گیٹ میں مبارک حویلی، اور اس کے ساتھ ہی نثار حویلی موجود ہے، اس کا بھی میں آپ کو آگے ولاگ میں وزٹ کرواؤں گی۔ ان کی ایک اپنی ہی تاریخ ہے اور یہاں سے 9 اور 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن سب سے بڑے ماتمی جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، اور یہ جی مبارک حویلی کے اندرونی مناظر ہیں۔ اور یہ حویلی جو ہے وہ کافی صدیاں پرانی حویلی ہے، اور یہاں سے ماتمی جلوس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، مجالس کا یہاں پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ اندرون لاہور موچی گیٹ میں تو سبیلوں کے حوالے سے، ماتمی جلوسوں کے حوالے سے وہ کافی زیادہ اہم جو ہے وہ گزرگاہیں سمجھی جاتی ہیں۔ وہاں پر جگہ جگہ پر امام بارگاہیں موجود ہیں جہاں پر بہت ہی پیار محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ اور یہ جی میں آپ کو اندر سے وزٹ کروا رہی ہوں مبارک حویلی کا، اور یہ حویلی اندر سے جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، اس میں کوئی بھی جو ہے ان کی جانب سے تبدیلی نہیں کی گئی، اور بہت ہی زیادہ پرسکون انسان جو ہے محسوس کرتا ہے۔ نثار حویلی ہو چاہے مبارک حویلی ہو، اس کے اندر جا کے بہت ہی زیادہ پرسکون محسوس ہوتا ہے، اور اذان کے ٹائم بہت زیادہ یہاں پر سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا، اور میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پر جا کر جو ہے ولاگ بنایا ہے اور اس کو وزٹ کیا ہے اندر سے۔ اور یہ جی مبارک حویلی کے اندر جو ہے وہ جھولا رکھا گیا ہے اور زیارات رکھی گئی ہیں، اور جو کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ یہاں سے زیارت نکالی جاتی ہے۔ اور یہ روایات بہت ہی پرانی ہیں، بہت ہی صدیوں سے، سالوں سے یہاں پر یہ روایات چلتی آ رہی ہیں۔ اور لاہور میں اسپیشلی سب سے بڑا جو ماتمی جلوس ہے وہ جو ہے وہ اندرون موچی گیٹ سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ مختلف روٹس ہیں۔ موچی گیٹ سے ہوتا ہوا یہ جو ہے وہ اندرون کوتوالی بازار آتا ہے، پھر رنگ محل، صرافہ بازار، سوہا بازار، اور اس سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے 9 محرم کی رات 10 بجے۔ یہاں سے جو ہے وہ سب سے بڑا یوم عاشوراء کا جلوس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، جو 10 محرم کی اور رات یہاں کو پر جی جو میں ہے یہ وہ سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں، اور یہاں پر یقین کیجئے کہ بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں ہم نے وزٹ کیا، بہت اچھا لگا۔ اور میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اپنی اپنی سطح پر جہاں ہو سکے محبت کا اور ایک دوسرے کے احترام کا پیغام دیجیے، ہر کسی کے مذاہب کا احترام کیجیے، مینورٹیز کا احترام کیجیے۔ اور اگر ہم نے یہ یکجہتی کا منظر دیکھنا ہو تو ہمیں اندرون کے علاقوں میں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر شیعہ حضرات کی جانب سے جب اپنے جلوس نکالے جاتے ہیں تو اس کی راہ میں سنی جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کی جانب سے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے،
چاہیے، اور ایک دوسرے سے اختلاف لازمی کیجیے، لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یقین کیجیے کہ جب میں اپنے اسکول جایا کرتی تھی تو میں راستے سے اگر کوئی سبیل لگی ہوتی تھی تو میں وہاں سے پانی پیتی تھی، میں وہاں سے لے کر چیزیں کھاتی تھی۔ تو میں ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دین کا، مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ حسینی ہونے کے لیے کسی فرقے سے ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونے کے لیے حق کے ساتھ کھڑے رہنا ضروری ہے، حسینی رہنے کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے رہنا ضروری ہے، حسینی رہنے کے لیے کسی فرقے سے ہونا لازمی نہیں۔ اور یہ جی آپ اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں مبارک حویلی کے اندر، یہ جو ہے وہ امام بارگاہیں بنائی گئی ہیں جہاں سے زیارات جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر آ کر میں نے ایک اور اہم بات دیکھی کہ یہاں پر مبارک حویلی میں اذان کے بعد جو ہے وہ اذان علی اکبر بھی دی جاتی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے اس چیز کی خاصیت ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس اور قابل احترام چیزیں ہیں۔ سو اسی لیے ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میں نے ہمیشہ دوسروں کے مذاہب کا احترام کرنے کا کہا ہے۔ باقی سب کی اپنی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گی اختلاف کیجیے لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور یہاں پر جناب آغاز ہو گیا ہے مبارک حویلی کے بالکل ہی ساتھ تھوڑا سا آگے چل کے نثار حویلی ہے، اور نثار حویلی میں بھی بہت زیادہ، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں، مجھے بہت سکون محسوس ہوا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور یہاں پر نثار حویلی میں جیسے کہ مجالس کا انعقاد جو ہے وہ رات کی ہوتا ہے، رات کے 11 بجے 10 بجے یہاں پر آغاز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر پریپریشنز کی جا رہی تھیں۔ اور یہ جی نثار حویلی کا اندرونی مناظر ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ سے متعلق جو ہے وہ کلمات لکھے گئے ہیں، اور حضرت امام حسین سے متعلق کلمات لکھے گئے ہیں۔ تو ان کی ایک اپنی ہی ان حویلیوں کی تاریخ ہے۔ یہاں سے ماتمی جلوس، سب سے بڑا یوم عاشوراء کا جلوس جو ہے وہ لاہور سے، یہاں سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ 9 محرم الحرام کی رات 9 بجے یہاں سے جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ 10 محرم یعنی کہ یوم عاشوراء کی رات کو گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ سب لوگوں کو لازمی پسند آیا ہوگا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور غم حسین ہم سب کو ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔